السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال۔ غزہ کے بارے میں عرب وزراء کی کمیٹی نے آج ہفتے کو کہا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی شہریوں کے خلاف نسل کشی کے جرائم کا مکمل ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہراتی ہے۔ غزہ میں ہو رہی پیش رفت و مشترکہ غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے وزراء کی جانب سے آج جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا، ہم جاری نسل کشی اور غزہ کی پٹی میں ہونے والی یہ مثال انسانی تباہی کا مکمل ذمہ دار اسرائیلی قبضے کو ٹھہراتے ہیں۔ کمیٹی نے بین الاقوامی برادری، خاص طور پر سلامتی کونسل کے مستقل اراکین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کی غیر قانونی جارحانہ پالیسیوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کریں۔ کمیٹی نے غزہ کی پٹی کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو فوری اور جامع طور پر روکنے اور غزہ کی پٹی، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے خلاف قابض افواج کی جانب سے جاری خلاف ورزیوں کو ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ یہ مطالبہ کہ اسرائیل قابض طاقت کے طور پر فوری اور غیر مشروط طور پر غزہ کی پٹی میں بڑے پیمانے پر انسانی امداد بشمول خوراک، ادویات اور ایندھن کے داخلے کی اجازت دیں اور بین الاقوامی انسانی قانون اور اس کے قابل اطلاق اصولوں کے مطابق امدادی ایجنسیوں اور بین الاقوامی انسانی تنظیموں کے کام کی آزادی کو یقینی بنائیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے آج ہفتے کے روز غزہ میں اپنی فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے کے اسرائیلی حکومت کے فیصلے کی شدید مذمت کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ پٹی میں امداد کی ترسیل کے لیے زور دے۔ سرکاری فلسطینی خبر رساں ANC وافا کے مطابق PA کے صدارتی ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کے اقدامات امن اور استحکام کے حصول کے لیے عالمی ادارے کے لیے ایک بے مثال چیلنج اور اشتعال انگیزی ہے۔ وافا نے رپورٹ کیا کہ انہوں نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ قابض ریاست کو اپنی جارحیت روکنے، امداد کی ترسیل کی اجازت دینے اور غزہ پٹی میں اپنی مکمل ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے ریاست فلسطین کو کارکرد کرنے کے لیے فوری طور پر کام کریں۔ گزشتہ روز اسرائیلی سیکورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضہ کرنے کے لیے ایک بڑی کارروائی شروع کرنے کے منصوبوں کی منظوری دی، جس نے پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے مصر میں مذاکرات کے بعد آج ہفتے کے روز کہا کہ مسلم اقوام کو متحد ہو کر غزہ شہر پر اسرائیل کے قبضے کے منصوبے کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کو متحرک کرنا چاہیے۔ علاقائی طاقتوں مصر اور ترکی نے گزشتہ روز اس منصوبے کی سخت مذمت کی تھی۔ انخلا نے کہا کہ یہ اسرائیل کی نسل کشی اور توسیع پسندانہ پالیسیوں میں ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے، جبکہ اس منصوبے پر عمل درآمد روکنے کے لیے عالمی اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل غزہ میں اپنے اقدامات کی اس طرح کی وضاحت کو مسترد کرتا ہے۔ اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ العلمین میں ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے خاقان فیدان نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے۔ انہوں نے مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کی۔ فیدان نے کہا کہ اسرائیل کی پالیسی کا مقصد فلسطینیوں کو بھوک کے ذریعے ان کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے اور اس کا مقصد غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قوموں کے لیے اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ جب اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے تو امریکہ نے اسرائیل کو خاموش حمایت کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیلی رہنماؤں پر منحصر ہے۔ گزشتہ روز جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ آیا وہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے غزہ شہر میں مزید گہرائی تک جانے کے متنازع منصوبے کی حمایت کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادہ تر اسرائیل پر منحصر ہوگا۔ آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس موقف کو دہرایا اور کیتھولک نشریاتی ادارے کو بتایا، آخرکار اسرائیل کو اپنی سلامتی کے لیے جو کچھ کرنا ہے اسے اسرائیلی طے کرے گا۔ یہ بیانات جنگ بندی سے قبل کی کوششوں میں ایک تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مذاکرات اسرائیل کے سخت غیر موقف کی بنا پر ناکام ہو گئے ہیں اور ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کی حکمت عملی کو ماننے کی طرح کا موقف پیش کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھیں۔ نائب صدر JD وینس نے برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کے ساتھ ملاقات کے دوران اس پیغام کو اعادہ کیا، ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ حماس دوبارہ معصوم اسرائیلی شہریوں پر حملہ نہ کر سکے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حماس کے خاتمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ صرف اسرائیلی شہری ہی معصوم ہیں اور غزہ کے لوگ معصوم نہیں۔ آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے وزراء خارجہ نے غزہ میں بڑے پیمانے پر نئے فوجی آپریشن شروع کرنے کے اسرائیلی سیکورٹی کابینہ کے فیصلے کی شدید مذمت کی ہے۔ برطانوی خبر رساں ANC رویٹرز کے مطابق وزراء نے ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے جن منصوبوں کا اعلان کیا ہے ان سے بین الاقوامی انسانی قانون کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے۔ جمعے کو اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دی تھی۔ سیکورٹی کابینہ کے اجلاس سے قبل فاکس نیوز کو ایک انٹرویو میں جب وزیراعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو سے پوچھا گیا کہ کیا اسرائیل غزہ کے تمام علاقوں کا کنٹرول سنبھال لے گا تو ان کا جواب تھا، ہم وہاں سے حماس کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی سیکورٹی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں اور غزہ کی آبادی کو آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس پر تسلط نہیں چاہتے۔
ہم اسے عرب افواج کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں دھمکی دیے بغیر اس پر صحیح طریقے سے حکومت کرے گی اور غازہ والوں کو اچھی زندگی دیں گے۔ غازہ میں فوجی کارروائیوں کو وسعت دینے سے بے شمار فلسطینیوں اور تقریباً 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جائیں گی اور اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر مزید تنہائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ شامی حکومت نے آج ہفتے کے روز شامی ڈیموکریٹک فورسز کی جانب سے منعقدہ حالیہ کانفرنس کی شدید مذمت کی، جسے جاری مذاکرات کے لیے ایک سنگین دھکا اور 10 مارچ کے معاہدے کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔ شامی عرب نیوز کے حوالے سے ایک اعلیٰ حکومتی ذرائع نے کہا ہے کہ شمال مشرقی شام میں منعقدہ تقریب قومی اتحاد کا فریم ورک نہیں بلکہ ایک کمزور اتحاد تھا جو شام کی وحدت اور خود مختاری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دمشق نے شرکا پر علیحدگی پسند ایجنڈا رکھنے، غیر ملکی حمایت پر انحصار کرنے اور امن عمل کے تحت کیے گئے وعدوں سے گریز کرنے کا الزام عائد کیا۔ حکومت نے معاندانہ کارروائیوں میں ملوث علیحدگی پسند شخصیات کی میزبانی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام شامی مسئلے کو بین الاقوامی بنانے، غیر ملکی مداخلت کو دعوت دینے اور پابندیوں کو دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کے مترادف کہا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے آج ہفتے کے روز خبردار کیا کہ یوکرین کے بغیر کیا گیا فیصلہ امن نہیں لا سکتا۔ انہوں نے روس کو اپنی ملک کی زمین کا حصہ دینے کے امکان کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یوکرینی اپنے علاقے قابض کو نہیں دیں گے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر پوٹن اگلے ہفتے الاسکا میں یوکرین کے امن پر بات چیت کے لیے سربراہ اجلاس منعقد کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہمارے خلاف کیے گئے فیصلے یوکرین کے بغیر کیے گئے فیصلے امن کے خلاف فیصلے ہیں، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زیلنسکی نے کہا کہ جنگ یوکرین کے عمل دخل کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی۔ متحدہ عرب امارت ابوظہبی کی شیخ زاید گرینڈ مسجد کو ایک مرتبہ پھر عالمی سطح پر تسلیم کیا ہے۔ سیاحتی ویب سائٹ ٹریپ ایڈوائزر کی عالمی رپورٹ میں 2025 کے ٹاپ اٹریکشنز مقامات میں 8ویں نمبر پر ہیں۔ یہ مسجد مسلسل دوسرے سال مشرق وسطی کے ثقافتی لینڈ مارک کے طور پر بھی سر فہرست ہے اور اپنا اعزاز برقرار رکھا۔ شیخ زاید مسجد کو دنیا بھر کے تمام سیاحتی لینڈ مارکس کے 1% بہترین مقامات میں شامل کیا گیا۔ یہ درجہ بندی دنیا بھر کے 80 لاکھ سے زائد لینڈ مارکس کے جامع تجزیے اور رائے پر مبنی ہے۔ فجیرہ میں واقع شیخ زاید مسجد نے دنیا کے ٹاپ 10% سیاحتی مقامات کی فہرست میں بھی جگہ بنا لی، جو متحدہ عرب امارات کی ثقافتی سیاحت میں ایک اور سنگ میل ہے۔ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کو حالیہ تاریخ میں جبری ملک بدری کی سب سے بڑی لہر کا سامنا ہے، جہاں اس سال اب تک 15 لاکھ تارکین وطن کو پڑوسی ممالک سے ملک بدر کر کے واپس بھیجا جا چکا ہے۔ تنظیم کے مطابق پاکستان کا افغان تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کا جاری فیصلہ فوری بین الاقوامی مدد کے بغیر ملک کو ایک سنگین بحران کی طرف دھکیل رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن فوری طور پر بین الاقوامی مدد کی اپیل کر رہی ہے کیونکہ افغانستان کو حالیہ تاریخ میں واپسی کی سب سے بڑی لہر کا سامنا ہے۔ سپٹمبر 2023 سے اب تک 4 ملین سے زیادہ افغان ایران اور پاکستان سے واپس پہنچے ہیں، جن میں سے 15 لاکھ سے زائد صرف 2025 میں واپس آئے ہیں۔ ایک متعلقہ پیش رفت میں اقوام متحدہ کی وومن نے ایک رپورٹ میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ ملک بدر کیے گئے تارکین وطن میں تقریباً آدھے سے زیادہ خواتین اور لڑکیاں ہیں۔ ادارے نے خبردار کیا کہ یہ خواتین اور لڑکیاں افغانستان واپسی پر اہم خطرات کا سامنا کر رہے ہیں، جن میں غربت، کم عمری کی شادی، تشدد اور بے مثال پابندیاں شامل ہیں۔ جیسا کہ ٹولو نیوز نے تفصیل سے بتایا، اقوام متحدہ کے نائب ترجمان نے کہا 2025 میں اب تک ایران سے واپس آئے 1/3 خواتین اور لڑکیاں ہیں اور پاکستان سے واپس آنے والوں میں تقریباً آدھے سے زیادہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں تمام خواتین اور لڑکیوں کی طرح واپس آنے والی خواتین اور لڑکیوں کو غربت، کم عمری کی شادی، تشدد، استحصال اور ان کے حقوق، نقل و حرکت اور آزادیوں پر بے مثال پابندیوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے۔ افغانستان اپنی تقریباً 80% بجلی بیرون ملک سے درآمد کرتا ہے، لیکن اس موسم گرما میں تاجکستان سے بجلی کی درآمد میں نمایاں کمی آئی ہے۔ یہ بات ٹوٹو نیوز کو برشانی کمپنی کے سربراہ نے بتائی۔ عبدالباری عمر نے بتایا کہ گزشتہ موسم گرما میں افغانستان نے تاجکستان سے 400 میگا واٹ بجلی درآمد کی تھی، لیکن اس سال یہ تعداد کم ہو کر 310 سے 320 میگا واٹ کے درمیان رہ گئی۔ عمر نے ٹوٹو نیوز کو بتایا کہ گزشتہ موسم گرما میں ہم تاجکستان سے 400 میگا واٹ درآمد کر رہے تھے، لیکن فی الحال ہم 310 اور بعض اوقات 320 میگا واٹ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ درآمد شدہ بجلی میں کمی ہے، جو کہ 80 یا 90 میگا واٹ کی نمایاں کمی ہے۔ دوسری وجہ خشک سالی اور موسمیاتی تبدیلی ہے۔ گزشتہ سال موسم گرما میں ہمیں نغلو اور ساروبی ڈیموں سے تقریباً 102 میگا واٹ مل رہی تھی۔ ان چیلنجز کے باوجود برشنا کمپنی صارفین کو روزانہ 12 سے 13 گھنٹے بجلی فراہم کرنے میں کامیاب رہی ہے۔
سعودی عرب نے آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان امن معاہدے کے اعلان کا خیر مقدم اور امریکہ کے کردار کی تعریف کی۔ ایس پی اے کے مطابق سعودی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس امید کا اظہار کیا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان افہام و تفہیم اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سلامتی و استحکام کو اس طرح مضبوط کرے گا جو دونوں ملکوں کے عوام اور وسیع تر خطے کے مفادات کو پورا کرے گا۔ واضح ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میزبانی میں آرمینیا اور آذربائیجان نے جمعے کو 3 دہائیوں سے جاری تنازع ختم کرنے کا اعلان کیا اور امن معاہدے پر دستخط کیے۔ وائٹ ہاؤس میں معاہدے پر دستخط کی تقریب کے دوران دونوں ملکوں نے سفارتی، تجارتی اور سفری تعلقات بحال کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سوویت یونین کی 2 سابق ریاستوں آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان 1980 کی دہائی سے سرحدی علاقے نیگورنو کاراباخ پر قبضے کا تنازع چل رہا تھا۔ یہ علاقہ عالمی سطح پر آذربائیجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے مگر اکثریتی آبادی نسلی آرمینیائی ہے۔ دونوں ممالک اس تنازع پر 2 جنگیں لڑ چکے ہیں۔